اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا الہی بحق زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بالہا و بنوہا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشغالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ حضور اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تر تعریفیں اس خالق مالک پاک پروردگار کے لیے جس نے زمین کو پستی، آسماں کو بلندی، پہاڑوں کو جلالت، دریاؤں کو طغیانی، بلبل کو ترنم، پھولوں کو خوشبو، چاند کو چمک، تاروں کو دمک اور سورج کو روشنی عطا کی۔ تمام تر تعریفیں اس خالق مالک رازق پاک پروردگار کے لیے جو بے جان پتھر کے اندر جاندار کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ لا تعداد درود و سلام تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، یتیموں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، گنہگار امت کے سہارے، رب کے پیارے، بی بی آمنہ کے دلارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑہاں رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہاں احسان عظیم کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سجائی جانے والی اس پاک بزم میں اکٹھا فرمایا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پاک پروردگار مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت وہینہ اپنی رحمتیں برکتیں بکھیرتا ہوا رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، شہروں کو سجاتے ہیں، گھر گھر میں محفل میلاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مل جانا ہے ہمیں، اور بن مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جانا ہے، اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور پر نور شافی منشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام مجلس لگا کر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ پاک پیغمبر آئے اور پوچھا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا کس بات پر؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مل جانے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باکمال نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات پر کہ تم اس مجلس میں حلقہ بنا کر اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم میں مبعوث فرمایا ہے، کیا قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، ہمیں اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم فقط اسی مقصد کے لیے اسی بات پر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، میرے پاس ابھی جناب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور آ کر مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا ہے اور فرمایا جناب جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور مسجد میں حلقہ بنا کر صحابہ آپ کے ملنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر میرا رب فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن سوموار شریف کو روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اس دن میرا یوم پیدائش ہے، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس خوشی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم ولادت پر اپنی پیدائش پر روزہ رکھ کر رب کا شکر ادا فرمایا ہے۔ اور اب اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، اس ذوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی خوشی مناتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، اور ہمارے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر ایک مثال دے کے بات کو مزید بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار تم خطیب ہو، ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جا کے خطابت کرتے ہو، پھر ملک پاکستان سے باہر بھی جاتے ہو، میرا ایک کام کر دو، میں نے یہ 3 چیزیں بنائی ہیں، یہ چھری ہے، یہ میں نے اسے بنایا ہے، یہ بڑی تیز دھار ہے اور اتنی تیز ہے کہ جو کام 5 منٹ میں ہونے والا ہے یہ اسے 2 منٹ میں کر دیتی، اور یہ کلہاڑی میں نے بنائی ہے، یہ کلہاڑی بھی کمال کی ہے کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاؤ یا کسی اور کام کے لیے استعمال کرو، اس کا جو تیز دھار میں نے اسے تیار کیا ہے یا اس کا دستہ پیچھے لکڑی کا میں نے لگایا ہے، یہ بڑا پاورفل ہے۔ تم جہاں بھی جانا نا میری چھری کا بھی تذکرہ کرنا، میرے کلہاڑی کا بھی تذکرہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ فلاں شہر میں فلاں شخص ہے، میرا دوست ہے، اس نے یہ چیزیں تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ میں نے ایک جہاز بنایا ہے
جو ہوا میں اڑتا ہے اور کئی میل کا سفر آنن فانن کر دیتا ہے، کئی سواریوں کو لے کے جاتا ہے، کئی من سامان لے کے جاتا ہے، جاتے جاتے ان کو یہ ضرور بتانا کہ یہ فلاں جگہ پہ شخص رہتا ہے، میرا دوست ہے اور اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اب خطیب صاحب دور دراز علاقوں میں خطابت پہ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے اس دوست کا تذکرہ کرتے ہیں، چھری کا بھی بتاتے ہیں، کلہاڑی کا بھی بتاتے ہیں، لیکن جہاز کی بات کہیں نہیں بتاتے۔ ملک پاکستان سے باہر بھی گئے، اس نے یہی کام کیا، چھری کا بھی تذکرہ کیا، اس نے کلہاڑی کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس نے کہیں بھی جہاز کا تذکرہ نہیں کیا۔ واپس آیا، ملاقات ہی دوست سے، پوچھا دوست سے، اس نے کہا ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میری تعریف کر رہے ہو، لیکن میں تجھ سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں ناراض ہو؟ تمہاری تعریف کے تو میں نے پل باندھ دیے ہیں کہ تم نے چھری ایجاد کی ہے، تم نے کلہاڑی بنائی ہے، میں نے ہر جگہ پر، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں نے تیرا تذکرہ نہ کیا ہو۔ وہ کہنے لگا بھائی تو نے 2 چیزوں کا تذکرہ تو بڑا کیا ہے، لیکن جو چیز میں نے اعلیٰ بنائی ہے اس کا تو نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ جو چیز میں نے سب سے اعلیٰ بنائی ہے، جو چیز مجھے زیادہ پسند ہے، جس چیز پر میرا خرچہ بھی زیادہ ہوا ہے، جس چیز سے لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ ہونا ہے، اس کا تو نے کہیں پہ تذکرہ نہیں کیا۔ اس طرح تو کوئی جاری نہ ہوئی، یہ تو تم نے میرے اوپر احسان نہیں کیا، میرے اوپر کوئی تم نے میرے کام کا مذاق اڑایا ہے، تو نے یہ میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہر جگہ پر ہم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، ہمیں چلنے کے لیے قدم عطا کی ہیں، پاؤں عطا کی ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سوچنے کے لیے عقل سلیم دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورج عطا کیا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاند عطا کیا جس سے ہم چاند کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاندنی میں بیٹھ کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی قسم کی رب تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کریں جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کی تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اپنی گنتی بھی کرنا چاہیں تو ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہیں ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم ان کا گنتی کرنا چاہو، ان کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت لازوال، ہر نعمت بے مثال، ہر نعمت با کمال، لیکن قربان جاؤں ہر جگہ پر اس طرح کے تذکرے کرے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں تو کیا ہم رب تبارک و تعالیٰ کا ادا کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا کی، یہ چیز عطا کی، یہ چیز عطا کی، ساری نعمتیں رب کی، لیکن رب نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہم اس نعمت کا ذکر نہ کریں، اس نعمت کے ذکر پر منہ بنا لیں، اس ذکر پر جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور باکمال بنا کر ہمیں مبعوث فرمایا ہے، جس پر رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تحقیق مومنین پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان میں اپنا محبوب مبعوث فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے ہم اپنے ایمان کو تقویت عطا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت با کمال ہے، ہر نعمت بے مثال ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہمیں عطا کی ہے نا، اس پہ رب خود فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب فرما دیجئے جب تم کو اپنے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا تم پہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، تم پر لازم ہے خوشیاں مناؤ۔ تو رب کے محبوب کا ملنا بڑی نعمت ہے،
رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ملنا ہم پہ سب سے بڑا فضل ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے مل جانے پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کتنا عظیم محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کل اختیار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں نا، مسجد نبوی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی آیا کہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کفارہ بتائیں کہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم ایک غلام آزاد کرو، تم ایک غلام آزاد کرو، پھر تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اختیارات مصطفیٰ دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے اختیار عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 ماہ کے اکٹھے روزے رکھو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک توڑ بیٹھا ہوں، 2 مہینے کے 60 روزے کس طرح پورے کروں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو روزے رکھ سکتا ہے، نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت بھی نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ اس اثناء میں ایک اعرابی ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آیا، ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے وہ سائل، کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ کھڑا ہو گیا وہ عربی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا یہ کھجوریں لے جا اور اسے مدینے کی مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شہر میں میرے بچوں سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ فرماتے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا خود کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب حضرت خزیمہ بن یمان، ایک مرد کی گواہی ایک کی گنی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، گھوڑا خریدا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت ادا کرنی تھی کہ وہ اس بات پہ مکر گیا کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی سودا ہوا ہے، کہ اس اثناء میں حضرت خزیمہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ طے ہوا ہے لین دین کا تو کوئی گواہ پیش کریں۔ تو حضرت خزیمہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے کہا، اے خزیمہ اس کے ساتھ میرا یہ معاملہ طے ہوا تھا، اب یہ مکر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے گواہ لاؤ۔ تو حضرت خزیمہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خزیمہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کا معاملہ طے ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ تم موجود نہیں تھے، تم یہاں پر موجود نہیں تھے، تو پھر کیسے تم گواہی دیتے ہو؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رب وحدہ لا شریک پر ایمان آپ کے کہنے پہ لائے، دین اسلام کی تصدیق آپ کے کہنے پہ کی، جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ اس کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہے، تو میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا مقام ملا؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خزیمہ کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر گنی جائے گی، یہ مقام دیا۔ اور ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خارش ہے، الرجی ہے، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا کوئی حل بتا دیئے۔ اب حرام ہے مرد کے اوپر ریشم کا کپڑا پہننا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے رہے ہیں کہ جاؤ تم ریشم کا کپڑا پہن لیا کرو، اس سے تمہاری خارش دور ہو جائے گی۔ اور پھر قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے اسے دین کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی اور 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا،
اگر آپ نے مجھ سے کلمہ پڑھوانا ہے اور مجھے دار اسلام میں داخل کرنا ہے تو پھر مجھے اجازت دے، میں 2 نمازیں پڑھا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اختیارات مصطفیٰ دیکھیں کہ مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چھوٹ دی کہ تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر، دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قربان جائیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص محمد اور اس کے دوست جناب ابوبکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا یا ہمیں اس کا پتہ بتائے گا تو 100 سرخ اونٹ ان کو عطا کیے جائیں گے، 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیچھا کیا، ان میں سے ایک شخص جناب سراقہ بن مالک بھی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ جیسے قریب پہنچا نا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے نا زمین میں دھس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے۔ اس نے اجازت چاہیے، واپس پلٹنے لگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہے 100 سرخ اونٹ ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ پھر وہ پلٹا، 3 دفعہ اس نے یوں کیا، بار بار پلٹا، بار بار اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے۔ آخر کار تیسری مرتبہ اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے وہیں اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے پھر مدینے میں آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ وہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ارشاد فرمائے، حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سراقہ بن مالک سے فرمایا، سراقہ تو بار بار ہمارا پیچھا کر رہا ہے، میں محمد اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے کیسرا کے کنگن، اپنے سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہونا ہے رب کو معلوم یا رب کے محبوب کو معلوم، لیکن وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سراقہ تیرے ہاتھ میں میں سونے کے کنگن کسرا کے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، جناب ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزرا، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، ایران فتح ہوا، وہاں سے بیت المال کا سامان آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں مال اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سونے اور ہیروں کے جواہرات کے ڈھیر میں ہاتھ مار مار کے سونے کے کنگن تلاش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ سراقہ بن مالک کو بلا کے لاؤ، سونا مرد پہ پہننا حرام ہے۔ جناب حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ بن مالک لاٹھی کی ٹیک لگا کر مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ سونے کے کنگن جو کسرا اپنے ہاتھوں میں پہنتا تھا بادشاہ وقت، اس کے وہ کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جا رہے ہیں۔ اور سونے کے کنگن ہیں، مرد پہ پہننے حرام ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سراقہ کو اجازت دی تھی کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں کسرا کے۔ آج حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جناب سراقہ بن مالک کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مسجد نبوی میں کوئی شخص ایسا موجود نہیں، کوئی ایسا صحابی موجود نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلے تھے آج وہ پورے ہو گئے ہیں۔ شام ایران بھی فتح ہو گیا ہے اور ایران سے بیت المال میں سونے کے جو کنگن آئے ہیں وہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے اختیار دیے ہیں کہ وہ جس کو جو چاہیں جیسے چاہیں چھوٹ دے دیں، عنایت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو دیکھیں، یہ جو ہیں معاملات صحابہ کے ساتھ کئی ایسی حدیثیں موجود ہیں، کئی ایسے واقعات کتاب موجود ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو اختیارات صرف فقط زمین پر ہے نا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا باکمال اور اتنی شانیں عطا کی ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے۔ جب کفار مکہ نے آ کے معجزہ مانگا نا تو جناب حبیب یمنی بھی ساتھ تھے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ایک تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور ایک خواہش میرے دل کے اندر ہے وہ آپ میرے بتائے بغیر ہی پوری کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور حبیب یمنی کے دل میں تھا کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، آنکھوں سے معذور ہے، وہ کہیں صحت یاب ہو جائے نا تو میں اس کملی والے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب یمنی سے فرمایا، اے حبیب، یمن جب اپنے گھر میں جائے گا نا تو جو خواہش تیرے دل میں ہے وہ بھی پوری ہو گئی ہوگی۔ جناب حبیب یمنی جب واپس پلٹے نا تو گھر میں اپنی بیٹی کو صحت یاب پایا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا، بیٹی تم کیسے صحت یاب ہو گئی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پہ قربان جاؤں، آپ کی شان اور عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ جس وقت آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے نا، اس وقت خوبصورت چہرے والا ایک کالی کملی والا محبوب ادھر آیا تھا، اور اس نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی اور مجھے اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیا۔ تو سامعین، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے اتنی عزتوں والا، اتنا کریم، اتنا رحیم ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن مانگے ہمیں امتی بنایا ہے، ہم اس بات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزتیں، بڑی شانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بلند تر ہوگی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا جو منظر تھا، ہر طرف کفر کا گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بطن پاک میں آئے، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں کہ میں پتھریلی زمین پر قدم رکھتی تھی تو پتھریلی زمین رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نرم ہو جایا کرتی تھی۔ جناب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن پاک میں تشریف لائے، کبھی بھی کسی پرندے نے میرے سر کے اوپر سے پرواز نہیں کی۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بطن پاک میں آئے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت مجھے سجدہ کرتے تھے۔ جناب سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں پتھروں کے قریب سے گزرتی تھی تو پتھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میں اپنے حجرے میں موجود تھی کہ 4 دراز قد عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر میں حیران ہوئی، اور ان کے ساتھ حوران جنت تھی اور ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ جناب آمنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے تعارف کروایا، اے آمنہ، ایک نے کہا کہ میں جناب حوا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، دوسری نے کہا کہ میں مریم ہوں، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں، تیسری نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی، چوتھی نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ اے آمنہ حیران نہ ہو، ہم اللہ کے حکم سے تیری دائیاں بن کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے ایک مشروب دیا، اس مشروب کو میں نے دیکھا تو وہ سفید تھا دودھ سے زیادہ، اور فرماتی ہیں جب میں نے اسے پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے بطن پاک سے ایک نور خارج ہوا، اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ اللہ اکبر ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، کنگھی آئی ہوئی تھی، سرما ڈلا ہوا تھا، حسین و جمیل تھے۔ آئے تو قد ان کا بچوں جیسا تھا لیکن کام اس کے نبیوں جیسے تھے۔ میں نے خود دیکھا، جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ آتے ہی میرے لال نے سر سجدے میں رکھ دیا، آتے ہی میرے لال نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور اب فرماتے ہیں کہ لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے لبوں کے ساتھ اپنے کان کیے تو یہ آواز آئی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی میرے صحن میں گر جائیں گے، ابھی میرے صحن میں اتر جائیں گے۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سسر
کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو میں نے کعبے کو آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہوا دیکھا. میں نے کعبے کو آمنہ کے گھر کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا. اور پھر قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو خوشی کی کتابوں میں موجود ہے. علماء سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں میرا محبوب تشریف لے آیا ہے. بیٹی رحمت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا, بیٹی کا پیدائش گالی تصور کی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کائنات میں کسی ماں کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو, کوئی افسردہ نہ ہو, کسی کے چہرے پہ غمگینی نظر نہ آئے, آج سب کو بیٹے عطا کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل جانا ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اور وہ کتنی سہانی گھڑی تھی, وہ کتنی پیاری گھڑی تھی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تمام احباب کھڑے ہو جائیں, صلاۃ والسلام پڑھے. وما علینا الا البلاغ. جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول, یہ سلام آج زانا ہو قبول. یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوشی والا اعلان ہے. خصائص النبی کانفرنس 19 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء نیو لپ مارگ کی امن آباد روڈ سیالکوٹ میں منعقد ہو رہی ہے, اور جس میں خصوصی خطاب الشیخ صاحبزادہ سید کرامت علی حسین شاہ صاحب فرمائیں گے. اللہ اکبر. تمام احباب سے اس بابرکت کانفرنس میں شرکت کی اپیل ہے, اور 9:30 بجے دعا ہوگی. 9:30 بجے دعا ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. خصائص النبی کانفرنس 19 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء نیو لپ مارگ کی امن آباد روڈ سیالکوٹ میں منعقد ہے. تمام احباب پیر بھائی اس بابرکت کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دار ہے حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ جی کافی تعداد کلام پاک پڑھے جی. سورہ فاتحہ شریف 630 مرتبہ، آیت الکرسی 330 مرتبہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان 58 مرتبہ، سورہ غابن 118 مرتبہ، سورہ ملک، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر یہ بھی 58 مرتبہ، سورہ فجر 60 مرتبہ، سورہ فلق 5000، سورہ الناس 5000، درود شریف لا تعداد، پہلا کلمہ شریف 3000، تیسرا کلمہ شریف 3000، ختم خواجہ شریف 20 مرتبہ، سورہ کوثر 3000 مرتبہ. اس تو علاوہ حکیم صاحب نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پورے مہینے جڑی تلاوت کی وہ ملت کی ہے. یا کریم اللہ ساری قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا کریم اللہ جتنی بھی صحیح کلام پاک تلاوت کی تیرے پیارے حبیب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فعل حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا جا چکے ہیں سب درون پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فعل خصوص بالخصوص امہات المومنین پنجتن پاک اہل بیت طاہر صحابہ کرام اختیاریہ تمام صحابی صحابیات تمام اہل بیت طاہر سب دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. تمام اولیاء اعظام دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فعل خصوص بالخصوص تمام بزرگان علی پور سیداں شریف اور تمام بزرگان چورا شریف اور تمام سلاسل بزرگان دین انہوں دنوں پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا کریم اللہ جو ختم پاک دا محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا سن اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. یا کریم اللہ جو نعت خوانی کیتی گئی درود شریف پڑھیا گیا بیان کیتا گیا جو تیرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے حوالے نال ذکر خیر کیتا گیا. یا اللہ اس ذکر دیاں برکتاں دے نال سانو سب نو شریعت مطہرہ دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما. اور خصوص بالخصوص جو گرمی شریف دے حوالے نال ختم بعد اہتمام کیتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا کریم اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے تصدق دے نال سانو اپنے اولیاء دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. یا کریم اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے تصدق دے نال اس کار دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. ہر قسم دی آسمانی اور زمینی آفتاں مصیبتاں بلام تو محفوظ فرما. یا کریم اللہ ہر قسم دی دینی اور دنیاوی رکاوٹاں دور فرما. یا کریم اللہ علم وچ عمل وچ مال وچ جان وچ رزق وچ خیر برکت ترقی عطا فرما. یا اللہ غرور تکبر حماقت آکڑ تو بچا. یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان و نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یا کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمانا ہم سب کو دنیا آخرت بہتر بنا. یا اللہ جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مسلمان بیمار ان سے تو تندرستی عطا فرما. جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا کریم اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما کے آزادی نصیب فرما. یا کریم اللہ جو 11ویں شریف دے حوالے نال ختم پاک دا اہتمام کیتا گیا سن اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. یا کریم اللہ حکیم صاحب نے جو اہتمام کیتا اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے انہاں دے کاروبار دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر رزق دے اندر زندگی دے اندر خیر برکت ترقی عطا فرما. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.